جناب علی السلام علیکم. میں الحاج ابوالبرکات بول رہا ہوں 13D1 گلشن اقبال کراچی سے. شاعر ادیب محقق مصنف ایوارڈ یافتہ قلمکار بیورو چیف مختلف اخبارات سینئر صحافی سینئر ممبر آرٹس کونسل آف پاکستان اور ایک شہری کی حیثیت سے ریٹائرڈ گورنمنٹ افسر ہونے کے ناطے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سٹی کورٹ کے جج صاحب کے آرڈر پر گلشن اقبال تھانہ کراچی نے 6 کلپریٹس کی انکوائری کرنی تھی. اس ایس ایچ او نے گلشن اقبال کے نعیم راجپوت نے بجائے کلپریٹس کی انکوائری کرنے کے ایک ASI اشرف کو بھیج کر محمد اشرف کو اس نے بجائے اپلیکینٹ کے انکوائری کے اپلیکینٹ کے جانب سے انکوائری کے یا اس کے گواہان سے معلومات کرنے کے انہی بدماشوں دہشت گردوں سے انکوائری کی، جس کے نتیجے میں 9-10 آدمی سے دہشت گردوں کے بیان لیے بجائے میرے یا میرے گواہان کے ہیں، جبکہ تمام چیزیں نعیم راجپوت اور اشرف کے واٹس ایپ پہ روانہ کر چکا تھا. مگر اس کے باوجود 27 تاریخ کی رات کو 8 بجے مجھے کال کیا گیا کہ آپ تھانے آ جاؤ، جبکہ اس سے پہلے ان دہشت گردوں سے بیان جھوٹے الزامات بے بنیاد الزامات لگا کر لے لیے گئے تھے. اب آپ دیکھیے آپ کے سامنے میں یہ اس قسم کے اسی طرح کے کمپیوٹر سے ٹائپ کیے ہوئے بیان نعیم راجپوت نے جمع کرائے ہیں کورٹ میں، عدالت میں. خلاف کس کے؟ کلپریٹس کے ہونا چاہیے تھا، مگر اس نے میرے خلاف انہی مجرموں سے بیان لیے ہیں. اب مثال کے طور پہ 2 کی میں آپ کو بیان منسلک کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے ذاتی سیکورٹی گارڈ کمپنی کے جنرل مینیجر کی حلفیہ بیان جو کہ کورٹ کے اسٹمپ پیپر پہ لکھ کر دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تھانہ ان دہشت گردوں کی سہولت کاری میں کہاں تک ملوث ہے. کیا اس نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایسا نہیں کیا ہے؟ فیصلہ آپ سب نے کرنا ہے. ہم یہ ویڈیو وائرل کر رہے ہیں کیونکہ بہت پریشانی، ذہنی کھچاؤ، ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہیں. ریٹائر گورنمنٹ ہیں، سینئر سٹیزن ہیں، اس کے باوجود میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے اور قانون کے مطابق ان 2 گلشن اقبال کے پولیس اہلکاروں کے سخت کارروائی کی جائے، اسے ٹرمینیٹ کیا جائے. بلکہ ہم تو کہتے ہیں جیل بھیج کر اسے اریسٹ کیا جائے، اس لیے کہ 1 بجے 2 بجے رات تک رہائشی علاقے میں انہی دہشت گردوں کی دکانیں کھلی ہیں. بسم اللہ کار واش سروس کھلا ہے، شوکت ڈینٹنگ پینٹنگ کھلا ہے، اور میرے ہی یہ سب گھر کے آگے، بنگلے کے آگے. لہٰذا ہم اپیل کرتے ہیں کہ شوکت ڈینٹنگ پینٹنگ واش شاپ اور بسم اللہ کار واش سروس کو سیل کیا جائے اور ان دہشت گردوں سے ہماری نجات چھٹکارا دلائی جائے. اب آپ کے سامنے ہم تینوں چیز پیش کر رہے ہیں. 2 کلپریٹس کے بیان جو SHO نے جمع کرائے ہیں کورٹ میں، اور ہمارے سیکورٹی گارڈ کے بیان جو حلف نامے پر ہے کورٹ کے 100 روپے کے اسٹمپ پیپر پہ، وہ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے ایک شریف شہری کے لیے کہ اس کے اوپر 4 مارچ 2022 کو حملہ کر دیا جائے. اس کے بعد پھر جو ہے 2023 میں حملہ کر دیا جائے کلہاڑیوں سے، اور کیا گاڑی اور کلٹس گاڑی پر ڈنڈے مارے جائیں. لیکن کلپریٹس آزاد ہے، ہم گھر میں خوف میں جی رہے ہیں.
हैं, सीनियर सिटीज़न होते हुए बराए मेहरबानी हमारी अपील है, जहाँ जहाँ तक ये बात, जहाँ जहाँ तक कि मेरे मैसेज जाए, उन सब से, तमाम अदारों से, तमाम एजेंसियों से मैं एक बार फिर अपील कर रहा हूँ। इससे पहले भी कई बार अपील भेज चुका हूँ। इलाज अबुल बरकत, गुलशन इकबाल, कराची 13D1 ब्लॉक, सेल नंबर 0300 2068 106। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, नवाजिश। और से सुने मेरी दरमाना अपील, और प्लीज़ अरेस्ट करें इन कल्प्रिट्स को, और SHO गुलशन इकबाल और ASI को, जिसने ये रिपोर्ट मुरतब की है। एक सीनियर सिटीज़न रिटायर्ड गवर्नमेंट अफसर पेंशनर के लिए कितनी ये झूठ और फराड की रिपोर्ट है, ये मंजर आम पर ला रहा हूँ आप सबके लिए। बहुत मेहरबानी, ताउन का शुक्रिया। हमारे लिए दुआ खैर करें, क्योंकि क्या पता कल को मार दिया जाए टारगेट किलिंग में। ये सारे लोगों को लगाया हुआ है मेरे पीछे। बहुत मुश्किल से घर से निकलता हूँ और सिक्योरिटी गार्ड गेट पे खड़ा है, उसके बावजूद उसको भी छेड़खानी करते हैं। कल को ना कोई, खुदा ना करे, कोई हादसा पेश आ जाए हैं। और मज़ीद ये कि कोर्ट ने तो मेरे लिए प्रोटेक्शन आर्डर जारी किया है, मेरे लिए और मेरी लाइफ के लिए और मेरी बिल्डिंग के लिए, मगर SHO गुलशन इकबाल नईम राजपूत ने प्रोटेक्शन भी नहीं दे रहा है, कोई हिफाजती इक़दाम नहीं है। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, नवाजिश।